نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین، حضرات خلفائے راشدین کے بعد امت کے اندر عجب اختلافات کا دور شروع ہوا۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور امت اگر کامیابی کی جانب بڑھ سکتی ہے تو وہ خلافت راشدہ کے نظام کو اپنا کر۔ خلافت راشدہ کے بعد کیا ہوا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فتنے اور فساد بپا ہوئے، خاص طور پر بعد کے فتنے تو ہیں ہی ہیں، لیکن بالکل قریب کے زمانے میں جو فتنہ یزید ہے، جو خلافت راشدہ سے بالکل قریب ہے، وہ یزید لعین، وہ بدبخت آدمی ہے کہ جس نے خلافت راشدہ کے نظام کو یک جنبش قلم ختم کیا اور اسلام کے اندر فتنوں کو جنم دیا، وہ یزید لعین ہے۔ اور یزید کے لیے امت کی اکثریت 98% لوگ بالکل کوئی نرم رویہ نہیں رکھتے، اس کے لعنتی ہونے میں تو شک بھی نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ اس کے کفر میں سکوت کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی اس کو کافر جانتی ہے، وہ بدبخت ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں یزید کی محبت جاگتی ہے، وہ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا وہ خلیفہ برحق بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، اور جرت کر کے آپ دیکھیے کہ نقل کفر ناباشد حضرت سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ باغی قرار دیتے ہیں۔ یہ جرت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لوگ اس کی حق میں کتابیں بھی لکھتے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں اس کی حمایت میں کتابیں لکھی گئی، محمود عباسی نے یہ کام کیا، اور پھر جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے ایک فاضل عظیم الدین صدیقی نے ایک کتاب لکھی، حیات سیدنا یزید۔ اب دیکھیے نام ہی کہ آدمی اس پہ کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہے۔ تو بہرحال دیوبند مکتبہ فکر کے اندر ہی سے ان لوگوں کی مذمت کی گئی۔ اولاً ناسبیت کا راستہ روکنے کے لیے مولانا قاری طیب صاحب نے کردار ادا کیا، جو کہ خوش آئند ہے، اور پھر شہر قائد کراچی کے اندر مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب نے جو کردار ادا کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی تعریف میں کتابیں لکھ کر ناسبیت کا راستہ دیوبند مکتبہ فکر میں انہوں نے روکا۔ بعد ازاں آج کل کے زمانے میں جو مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں، جو دیوبند مکتبہ فکر کے متکلم اسلام بھی کہلاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کے مناظر بھی ہیں، انہوں نے بھی، ان کے پاس بھی یزید کے لیے کوئی نرم رویہ نہیں ہے، اور وہ لوگ یزید کی مذمت کرتے رہتے ہیں، یہ خوش آئند ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے یزید کی مذمت کرتے ہوئے دیوبند مکتبہ فکر کے دامن سے داغ دھونے کے لیے یہ بتایا کہ عظیم الدین صدیقی اس کا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی مذمت کی، اور ظاہر ہے بنوری ٹاؤن نے اس کی اسناد کو منسوخ کیا، خوش آئند بات ہے۔ اور مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو اس حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کیا وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہم اسی پر کلام کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پیغام میں جہاں عظیم الدین کی اسناد کی کینسلیشن یعنی ان کے منسوخ ہونے کا تذکرہ کیا، جہاں یزید کے فاسق و فاجر ہونے کی بات کی، جہاں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس ان کی تقریض کے حوالے سے بات کی کہ یہ تقریض عظیم الدین کی خود ساختہ ہے، اس میں ان مدرس صاحب نے ویڈیو پیغام کے ذریعے کہا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں عظیم الدین صدیقی کو، میں نے یہ کتاب دیکھی نہیں، یہ میری طرف منسوب کی گئی ہے، میں نے کچھ نہیں لکھا۔ تو یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے خلافت راشدہ کا تذکرہ کیا مولانا الیاس گھمن صاحب نے، اور خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا تذکرہ کر کے خلافت راشدہ کا، اور کہا اس کے بعد یہ خلافت راشدہ ہے، اور اس کے بعد خلافت عادلہ ہے جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت راشدہ ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت عادلہ ہے۔ میں اس پر کلام نہیں کرتا، وہ آپ کی حکومت کو حکومت کہیں، بادشاہت کہیں یا خلافت عادلہ کہیں، میں اس پر کلام نہیں کر رہا۔ حالانکہ حدیث میں انہیں اول ملوک اسلام کی جانب جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے، ان کے اول ملوک اسلام ہونے کا، لیکن میں اس پر بات نہیں کر رہا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ حضرت معاویہ کی جو صحبت ہے اس کا احترام بہرحال ہر مسلمان کو ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیچ میں سے حضرت امام حسن مجتبی کی خلافت کو حذف کر دیا، ذکر نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا آپ حضرت امام حسن مجتبی کو خلیفہ نہیں کہتے؟ کیا آپ ان چار کا تذکرہ کرتے ہیں تو امام حسن مجتبی کی خلافت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا الیاس گمن صاحب ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور اس پر تو اتفاق ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی آپ کے وہ جو 6 ماہ ہیں اس کے آس پاس وہ خلافت راشدہ ہے، اور آپ کی اس مدت کے بغیر خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی، تو آپ ڈائریکٹ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بات کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچ گئے۔ تو یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے عوام میں یہ تاثر جاتا ہے، اور آج کل جس آدمی سے پوچھیں جی خلفائے راشدین یا خلافت راشدہ یہ کون لوگ ہیں خلافت راشدہ والے، ان کی تعداد کتنی ہے، تو ہر آدمی جواب دیتا ہے 4 ہیں، حالانکہ یہ تو 5 لوگ ہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں۔ تو یہ آپ لوگ یا تو جان بوجھ کے چھپاتے ہیں یا آپ سے غلطی سے رہ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً جو ہے نا وہ اس حوالے سے تذکرہ کریں گے، اور وہ طبقہ جو ادھر حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتا ہے ہمارے ہاں، اور حق 4 یار یہ سب جگہ بات ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین صحابہ اور یہ خلیفہ ہوئے، اور یہ الگ ترتیب خلیفہ ہوئے جیسے ہم نے ذکر کیا، تو حضرت امام حسن مجتبی بھی خلیفہ ہے اور خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے، تو پھر ہم ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا ذکر خیر کیوں نہیں کرتے؟ اور کوئی آدمی اگر ان کا ذکر کرنے لگ جائے تو اس کو کچھ لوگ رافضی کہنے لگ جاتے ہیں، اور جو روافض ہیں وہ لوگ بھی جناب حضرت امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے کہ جب سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے صلح کی جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس صلح کے بعد جو آپ ہی کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا۔ اور آج بھی روافض جس طرح حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ امام حسن مجتبی کا تو نہیں کرتے، حالانکہ امام حسن مجتبی امام حسین کے بھی امام ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑے ہیں، لیکن ان کا ذکر نہ رافضی کریں اور نہ جناب اہل سنت کریں، نواسب بھی نہ کریں، تو پھر ان کا ذکر کرے گا کون؟ کہ ان کا ذکر ہم نے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جان قرار دیا، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور پھر صلح کی بات کی کہ اس کے ذریعے صلح ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کی بشارتوں کا مرکز، امت مصطفیٰ کو جھگڑے سے نکالنے والے امام حسن مجتبی ہم بھی ذکر نہ کریں، رافضی تو ویسے نہیں کرتا، تو پھر ذکر کون کرے گا؟ اس لیے ہماری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے سارے لوگ حضرت امام حسن مجتبی کا تذکرہ کریں۔ آپ نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت لگا کے حق 4 یار کہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، اور پھر آپ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا تذکرہ الگ سے نعرہ لگا کر کرتے ہیں ہمارے یہاں ندائیہ انداز میں کہ نعرہ حیدری یا علی، تو آپ حضرت امام حسن کا بھی کوئی نعرہ بنا لیں الگ سے، یا آپ جو ہے نا وہ 4 کے ساتھ ان کو شامل کریں، کچھ تو کریں۔ دیکھیے گمبن صاحب، میں نے ان سے تو گزارش کر دی ہے، ان سے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ کریں، ہو سکتا ہے ان سے بھول ہو گئی ہو یا انہوں نے جان بوجھ کے کیا، میں چونکہ ان کی نیت سے پر کوئی حکم نہیں لگا رہا، امید ہے کہ وہ ذکر کر دیں گے، لیکن ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اور جب آپ عوام سے پوچھو کہ بھائی خلفائے راشدین کتنے، تو احمد الناس کہتے ہیں 4 ہیں، تو یہ 5ویں حضرت امام حسن کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب
بہر صورت ہمیں دینا چاہیے ہمارے ذمہ دار لوگوں کو، علماء کو، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، انہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر خیر کرنا چاہیے، آپ کی صلح کی بات بھی کرنی چاہیے، امت کو پیغام جانا چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں، سیدہ زہرا کے لخت جگر ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ آپ کے کمالات ہیں۔ ان کی عظمتیں تو یہ ہیں کہ جناب حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو بدریوں کے برابر حصہ دے رہے ہیں، یعنی ان کے مقام اور مرتبے کو آپ دیکھیے۔ آپ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ تو جنگ میں تھے ہی نہیں، بدر میں ہم تو جوان تھے، ہم نے جنگیں لڑی، اعتراض کرنے والے آپ کے صاحبزادے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ان کے بابا جیسا بابا لاؤ، ان کی ماں جیسی ماں لاؤ، ان کے نانا جیسا نانا لاؤ۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اتنے عظیم لوگ، تو ان کی عظمت اور ان کے شان، ان کے مقام و مرتبے کے پیش نظر ان کی خلافت راشدہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ رافضی بھی ان کے لیے دل میں کچھ رکھتے ہیں، کہتے تو وہ ہیں کہ وہ جو امام ہے، لیکن اس امام کا تذکرہ نہیں ہے، امام جعفر صادق کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے ان کی اولاد میں سے کسی کو امام بھی نہیں بنایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ توجہ طلب ہے نا، غور طلب ہے۔ ہم ائمہ اہل بیت کی عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ روافظ بھی ان سے یہ رویہ رکھیں اور اہل سنت کے ہاں بھی یہی رویے ہوں، تو ناسبیوں کے تو اپنے طریقے ہیں، وہ تو ویسے بھی ذکر اہل بیت پسند نہیں کرتے، خارجیوں کا اپنا نظام ہے، تو اہل سنت کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اس پر ضرور جو ہے نا وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کو ماننے، جاننے، پہچاننے اور ان کی خلافت راشدہ کے نظام کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔